منور صبح کر لے اور روشن شام کرتا چل، تو اپنی آخرت کے واسطے کچھ کام کرتا چل، بھلا اس چند دن کی زندگی کا کیا ٹھکانہ ہے، اگر کچھ ہو سکے تو خدمت اسلام کرتا چل۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 27 سورۃ المائدہ کا 5واں رکوع، چھٹے پارے کا 9واں رکوع۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، اور انہیں پڑھ کر سنائیے آدم کے 2 بیٹوں کی سچی خبر، جن کا نام حابیل اور قابیل تھا۔ اس خبر کو سنانے سے مقصد یہ ہے کہ یہ معلوم ہو کہ حسد کتنی بری چیز ہے، حسد کی برائی معلوم ہو، اور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو لوگ حسد کرتے ہیں انہیں سبق حاصل ہو۔ حضرت حوا علیہ السلام کے حمل میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے تھے، اور ایک حمل کے لڑکے کا دوسرے حمل کی لڑکی کے ساتھ نکاح کیا جاتا تھا۔ معاملہ یہ تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہی میں تمام انسانوں کی پیدائش منحصر تھی، تو نکاح کرنے کی اور کوئی سبیل نہ تھی۔ دستور یہی تھا کہ ایک حمل کے لڑکے کا دوسرے حمل کی لڑکی سے نکاح کیا جاتا۔ اسی دستور کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کا نکاح لیودا سے جو حابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی، اور حابیل کا نکاح اقلیمہ سے جو قابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی آپ نے کرنا چاہا۔ قابیل اس پہ راضی نہ ہوا، اور قابیل کہنے لگا کہ مجھے اقلیمہ سے شادی کرنی ہے جو کہ اس کے ساتھ پیدا ہوئی تھی، کیونکہ اقلیمہ زیادہ خوبصورت تھی، اس لیے یہ اسی کا طلبگار ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ تیرے ساتھ پیدا ہوئی ہے، لہذا تیری بہن ہے، اور اس کے ساتھ تیرا نکاح حلال نہیں۔ کہنے لگا یہ تو آپ کی اپنی رائے ہے، اللہ نے یہ حکم نہیں دیا۔ آپ نے فرمایا تو پھر تم یہ کرو، دونوں قربانیاں لاؤ، جس کی قربانی قبول ہو جائے گی وہی اقلیمہ کا حقدار ہوگا۔ اس زمانے میں جو قربانی مقبول ہوتی تھی، آسمان سے ایک آگ اترتی تھی اور وہ آگ اس قربانی کو کھا جاتی تھی۔ قابیل نے ایک گندم کا انبار، ایک گندم کا ڈھیر پیش کیا، اور حابیل نے ایک بکری قربانی کے لیے پیش کی۔ آسمانی آگ نے حابیل کی قربانی کو لے لیا اور قابیل کے گندم کو، گیہوں کو چھوڑ گئی۔ اس پر قابیل کے دل میں بہت بغض، نفرت اور حسد پیدا ہوا۔ قرآن مجید فرقان حمید نے اس بات کا ذکر فرمایا، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، اور اے محبوب آپ انہیں پڑھ کر سنائیے آدم کے 2 بیٹوں کی سچی خبر۔ اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر، جب دونوں نے ایک ایک قربانی پیش کی تو ایک کی قربانی قبول ہوئی اور دوسرے کی قبول نہ ہوئی، یعنی حابیل کی قربانی قبول ہوئی اور قابیل کی قربانی قبول نہ ہوئی۔ حابیل نے بکری پیش کی تھی، آسمانی آگ اسے لے گئی، اور قابیل نے گندم کا ڈھیر پیش کیا تھا، آسمانی آگ نے اسے قبول نہ کیا۔ لہذا حابیل اکلیمہ کا مستحق ٹھہرایا گیا۔ قابیل
پہلے ہی حسد رکھتا تھا اور مزید اس کے حسد میں اضافہ ہو گیا۔ یہ انسان کا طریقہ یہی ہے کہ جب کسی سے وہ جلتا ہے اور اس کے مقام مرتبے میں اضافہ ہو جائے، نعمتوں میں اضافہ ہو جائے، تو اس کی جلن میں اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ قال، بولا، لأقتلنک، قسم ہے میں تجھے قتل کر دوں گا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام حج کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لے گئے تو قابیل نے حابیل سے کہا کہ میں تجھ کو قتل کروں گا۔ حابیل نے کہا کیوں؟ کہنے لگا اس لیے کہ تیری قربانی قبول ہوئی، میری نہ ہوئی، اور تو اقلیمہ کا مستحق ٹھہرا، اس میں میری ذلت ہے۔ قال انما يتقبل اللہ من المتقین، حابیل نے کہا اللہ اسی سے قبول کرتا ہے جسے ڈر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ تو متقیوں کی قربانی قبول فرماتا ہے۔ حابیل کے اس قول کا مطلب یہ ہے قربانی کا قبول کرنا اللہ کا کام ہے، وہ متقیوں کی قربانی قبول فرماتا ہے، تو متقی ہوتا تو تیری قربانی قبول ہوتی، یہ خود تیرے افعال کا نتیجہ ہے، یہ تیرے کرتوتوں کا نتیجہ ہے، اس میں میرا کیا دخل ہے؟ لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک، بے شک اگر تو اپنا ہاتھ مجھ پر بڑھائے گا کہ مجھے قتل کرے تو میں اپنا ہاتھ تجھ پر نہ بڑھاؤں گا کہ تجھے قتل کروں، یعنی میری طرف سے ابتدا نہیں ہوگی، باوجود اس کے کہ میں تجھ سے زیادہ قوی ہوں، توانا ہوں، طاقتور ہوں۔ یعنی اس نے جب قتل کی دھمکی دی اور حضرت حابیل سمجھ گئے کہ قابیل اب مجھے پیچھے سے وار کر کے، یا میں سو رہا ہوں گا مجھ پہ وار کر کے مجھے قتل کر دے گا، تو آپ یہ کر سکتے تھے کہ اس سے پہلے خود ہی حملہ کر کے قابیل کو قتل کر دے، تو آپ نے فرمایا میں اس طرح نہیں کروں گا، میں اپنا ہاتھ تیری طرف قتل کے لیے نہیں بڑھاؤں گا۔ انی اخاف اللہ رب العالمین، میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو سارے جہاں کا مالک ہے، یہ وجہ ہے جس کی وجہ سے میں تجھے قتل نہیں کروں گا، ہاں اگر تو نے مجھ پر حملہ کیا تو میں اپنا دفاع کروں گا۔ انی ارید ان تبوء باسمی و اسمک فتکون من اصحاب النار، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میرا اور تیرا گناہ دونوں تیرے ہی پلے میں پڑے تو تو جہنمی ہو جائے، وذالک جزاء الظالمین، اور یہی ظالموں کی سزا ہے۔ میرا گناہ یعنی مجھ کو قتل کرنے کا گناہ، اور تیرا گناہ یعنی جو تو نے والد کی نافرمانی کی، حسد کیا اور اللہ کے فیصلے کو نہ مانا، یہ دونوں تیرے ہی نامہ اعمال میں لکھے جائیں، یہ تیرے ہی ذمے ہوں، میں تجھے قتل کر کے اپنے نامہ اعمال کو سیاہ نہیں کرنا چاہتا۔ اب چونکہ حضرت حابیل بہت ہی طاقتور تھے اور بہت لمبے چوڑے تھے، قابیل کی یہ مجال نہ تھی کہ سامنے سامنے آپ پر حملہ کر سکے، تو پھر یہ سوچتا رہا کہ میں آپ کو کیسے قتل کروں۔ شیطان اس کے خواب میں آیا، ایک روایت یہ ہے، اور شیطان نے اس کو طریقہ سکھایا کہ جب یہ سو رہا ہو تو بڑے پتھر سے اس کے سر کو کچل دو۔ چونکہ پہلا قتل تھا تو قتل کرنے کا طریقہ بھی قابیل کو نہیں آتا تھا، ایسا ہی اس نے کیا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام حج پہ تشریف لے گئے تھے اور حضرت حابیل کسی جگہ پر آرام کر رہے تھے، سو رہے تھے، تو یہ آیا اور اس نے بہت بڑا پتھر آپ کے سر پر رکھ کر آپ کا سر مبارک کچل دیا، اس طرح آپ شہید ہو گئے۔
اب اسے یہ فکر ہوئی کہ میں نے قتل تو کر دیا، لیکن اب میں ان کی لاش کا کیا کروں؟ قرآن مجید فقان حمید نے ارشاد فرمایا فطوعت له نفسه قتل اخیہ، تو اس کے نفس نے اسے بھائی کے قتل پر ابھارا، تو نفس کی باتوں میں آ کر اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ فقتلہ، تو اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ فاصبح من الخاسرین، تو نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گیا۔ اب وہ یہ لاش لے کر گھومتا رہا، مدتوں اپنی پشت پر یہ لاش لادے لادے گھومتا رہا، کیونکہ اس وقت تک کسی انسان کا انتقال نہیں ہوا تھا، تو اسے یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں اس کی لاش کو کہاں چھپاؤں۔ فبعث اللہ غرابا، تو اللہ نے ایک کوا بھیجا، یبحث فی الارض لیریہ کیف یواری سوءۃ اخیہ، وہ کوا زمین کو ریدنے لگا تاکہ یہ کوا اسے دکھائے کس طرح اپنے بھائی کی لاش کو وہ چھپائے۔ دو کوے آپس میں لڑے، ان میں سے ایک نے دوسرے کو مار ڈالا۔ پھر زندہ کوے نے اپنی چونچ اور اپنے پنجوں سے زمین کو رید کر گڑھا کیا اور اس گڑھے میں مرے ہوئے کوے کو ڈال کر مٹی سے دبا دیا۔ یہ دیکھ کر قابیل کو معلوم ہوا کہ مردے کی لاش کو دفن کرنا چاہیے، چنانچہ اس نے زمین کھود کر حضرت حابیل کو دفن کر دیا۔ قال، وہ بولا، یا ویلتا، ہائے میری خرابی، اعجزت ان اکون مثل هذا الغراب، میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا، فاواری سوءۃ اخی، کہ میں اپنے بھائی کی لاش چھپاتا۔ یعنی اسے افسوس ہوا، اتنا آسان کام تھا، گڑھا کھود کے زمین میں ڈالنا تھا، اور میری عقل میں بات نہ آئی، اور میں کافی عرصے تک لاش کو گھماتا رہا۔ بعض مفسرین نے کہا کہ وہ 1 سال تک حضرت حابیل کی لاش کو گھماتا رہا، کبھی کسی درخت کے نیچے چھپاتا، کبھی کہاں چھپاتا، اور یہ سوچتا کہ کسی طریقے سے حضرت آدم علیہ السلام اس لاش کو نہ دیکھ لیں۔ تو اسے بڑا افسوس ہوا کہ میں 1 سال تک یہ گھماتا رہا، حالانکہ کام تو بڑا آسان تھا، تو میں کوے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ گڑھا کھود کر اس میں ڈال دوں۔ فاصبح من النادمین، تو پچھتاتا رہ گیا، شرمندہ ہونے والوں میں سے ہو گیا۔ اسے یہ شرمندگی گناہ پر نہ تھی، بلکہ اپنی نادانی اور اپنی پریشانی پر شرمندہ ہوا۔ من اجل ذالک، اس سبب سے، کتبنا علی بنی اسرائیل، ہم نے بنی اسرائیل پر لکھ دیا، انہ من قتل نفسا بغیر نفس، کہ جس نے کوئی جان قتل کی بغیر جان کے بدلے، او فساد فی الارض، یا زمین میں فساد کیے بغیر، یعنی مراد یہ ہے کہ جس نے کسی کا ناحق قتل کر دیا۔ اگر کوئی قاتل ہے اور اس نے جان بوجھ کے قتل کیا ہے تو قتل کے بدلے قتل ہے، یا اگر شرک کرنے والا، کفر کرنے والا مرتد ہے، یا وہ گستاخ رسول ہے، یا وہ ڈاکو ہے جس نے لوگوں کو قتل کیا ہے، مال لوٹا ہے، یعنی کوئی بھی ایک ایسا سبب ہو جس کی وجہ سے اس کا قتل جائز ہو، تو قتل میں حرج نہیں۔ ورنہ اگر کوئی شخص کسی کو ناحق قتل کر دے، فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، تو گویا اس نے سب لوگوں کا قتل کیا، کیونکہ اس نے اللہ کے حق کی رعایت نہیں کی اور شریعت کے حدود کا پاس نہ کیا۔ ایک ناجائز قتل تمام انسانوں کا قتل ہے، اتنا بڑا گناہ ہے۔ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، اور جس نے ایک جان کو زندہ کیا، زندہ کیا سے مراد ہے قتل ہونے سے بچایا، ڈوبنے سے بچایا، جلنے سے بچایا، یا اور جو ہلاکت کے اسباب ہوں ان سے بچایا،
فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، تو اس نے گویا سب لوگوں کو زندہ کر دیا. یعنی ایک انسان کی جان بچانا سارے انسانوں کی جان بچانے کے برابر ہے، یعنی اتنی فضیلت ہے. وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ، بے شک ان کے پاس ہمارے رسول روشن دلیلوں کے ساتھ آئے. یعنی بنی اسرائیل کے پاس رسول معجزات لے کر آئے. ثم ان کثیرا منہم بعد ذلک فی الارض لمسرفون، پھر بے شک ان میں بہت سے لوگ اس کے بعد زمین میں زیادتی کرنے والے ہیں، کفر کرنے والے، قتل و غارت گری کرنے والے ہیں. یعنی بنی اسرائیل کے پاس رسول نشانیاں لے کر آئے، لیکن اس کے باوجود بنی اسرائیل نے کفر و شرک کیا اور قتل و غارت گری کی. انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، وہ کہ اللہ اور اس کے رسول سے لڑتے ہیں. اللہ تعالی سے لڑنا یہی ہے کہ اس کے ولیوں سے، دوستوں سے دشمنی کرے. جیسا کہ حدیث پاک میں من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، اللہ فرماتا ہے جو میرے ولی سے دشمنی رکھے اس کے لیے میری طرف سے اعلان جنگ ہے. وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اور ملک میں فساد کرتے پھرتے ہیں، یعنی ڈاکو، راہزن. اَن يُقَتَّلُوا، ان کا بدلہ یہی ہے کہ گن گن کر قتل کیے جائیں. او یصلبوا، یا سولی دیے جائیں، سولی پر لٹکا دیا جائے. او تقطع ایدیہم وارجلوہم من خلاف، یا ان کے ایک طرف کے ہاتھ دوسری طرف کے پاؤں کاٹے جائیں. او ینفوا من الارض، یا زمین سے دور کر دیے جائیں. ذالک لہم خزی فی الدنیا، یہ دنیا میں ان کی رسوائی ہے. وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور آخرت میں ان کے لیے بڑا عذاب ہے. سن 6 ہجری میں اورینا کے چند لوگ مدینہ طیبہ میں آئے. آ کر وہ اسلام لے آئے. مدینہ طیبہ میں بیمار ہو گئے، ان کے رنگ پیلے پڑ گئے، پیٹ ان کے پھول گئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ صدقے کے اونٹوں کا دودھ اور پیشاب ملا کر تم پیا کرو. ایسا کرنے سے وہ تندرست ہو گئے، مگر تندرست ہو کر وہ مرتد ہو گئے اور 15 اونٹ لے کر وہ اپنے وطن کو بھاگ گئے. سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی تلاش میں حضرت یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا. ان لوگوں نے حضرت یسار کے ہاتھ پاؤں کاٹے اور طرح طرح کی تکلیفیں دیں، اور تکلیفیں دیتے دیتے انہیں شہید کر دیا. جب حضور کی خدمت میں گرفتار کر کے یہ لوگ حاضر کیے گئے تو ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی اور فرمایا گیا کہ انہیں چن چن کے قتل کیا جائے، سولی پہ لٹکایا جائے، ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے جائیں اور دور ویرانے میں پھینک دیا جائے. تو یہی انہیں سزا دی گئی. یہ ہر اس ڈاکو کی سزا ہے جو ڈاکہ زنی کرے، لوگوں کا مال لوٹے، لوگوں میں خوف پیدا کرے. اسلامی سزا یہی ہے. الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیہم، مگر وہ جنہوں نے توبہ کر لی اس سے پہلے کہ تم ان پر قابو پاؤ. یعنی گرفتاری سے پہلے توبہ کر لینے سے آخرت کا عذاب بھی معاف ہو جائے گا، اور جو دنیا میں ڈاکوؤں کی سزا ہے اس سے بھی وہ بچ جائیں گے. لیکن جو مال لوٹا ہے وہ واپس کرنا ہوگا، اور اگر کسی کو قتل کیا ہے تو قتل کے بدلے انہیں بھی قتل کیا جائے گا. فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو خوب جان لو کہ اللہ بخشنے والا مہربان ہے. یہاں یہ رکوع تو الحمدللہ مکمل ہوا، لیکن اس میں چند باتیں سمجھنا ضروری ہیں.
ایک تو یہ کہ قابیل اور حابیل کا ذکر ہوا، یاد نہیں رہتا کہ قاتل کون تھا اور کسے شہید کیا گیا، تو حضرت حابیل کو شہید کیا گیا، اور قاتل قابیل تھا، قاتل بھی قاف سے ہے، قابیل یہ لفظ بھی قاف سے ہے، تو اس طرح یاد رکھیں۔ دوسری بات یہ کہ قابیل نے یہ جو قتل کیا یہ دنیا کا پہلا قتل تھا، تو اس کے بعد جتنے بھی قتل ہوئے، چونکہ اس نے قتل کرنا ایجاد کیا، تو قیامت تک جتنے بھی ناجائز قتل ہوں گے ہر قاتل کے لیے سزا ہے، اور سارے گناہ اس کے نامہ اعمال میں یعنی قابیل کے نامہ اعمال میں بھی لکھے جائیں گے۔ کیونکہ اگر کوئی شخص غلط کام ایجاد کرتا ہے تو جب تک یہ کام ہوتا رہتا ہے غلط کام ایجاد کرنے والے کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم خود گناہ سے بچیں، کم از کم یہ کوشش ضرور کریں کہ ہمیں دیکھ کر کوئی گناہ نہ کرے، یا ہم کسی کو گناہ کی ترغیب نہ دلائیں، یا کوئی گناہ کا طریقہ ہم ایجاد نہ کریں۔ پھر چونکہ اس نے حضرت حابیل کو شہید کر دیا، اپنے والد کی نافرمانی کی، شیطان نے اس کے پاس آ کر یہ بات کہی کہ تجھے پتا ہے حابیل کی قربانی کو آسمانی آگ نے کیوں کھایا؟ قابیل نے کہا نہیں معلوم۔ تو اس نے کہا کہ یہ آگ کی پوجا کرتا تھا۔ تو پھر قابیل یہ پہلا شخص ہے جس نے آگ کی پوجا کی، اور یہ مجوسی ہو گیا، آگ کا پجاری ہو گیا، اور اسی کفر پر اس کا خاتمہ ہوا۔ جب کوئی شخص گناہ کرتا ہے تو گناہ کرنے سے اس کا ایمان کمزور ہوتا ہے، اور بس اوقات وہ ایمان کی حدود سے نکل کر کافر ہو جاتا ہے، جیسا کہ قابیل کے ساتھ ہوا۔ دوسری وضاحت یہ ضروری ہے کہ یہاں واقع میں یہ ہے کہ اورینا کے لوگ جب مدینہ طیبہ آئے، وہ بیمار ہو گئے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے حکم دیا کہ وہ صدقے کے اونٹوں کا دودھ اور پیشاب ملا کر پیا کریں۔ تو مسئلہ شرعی یہ ہے کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اختیارات ہیں، آپ جس کے لیے جو چاہیں حکم ارشاد فرما دیں۔ جانوروں کا پیشاب پینا ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ بعض لوگوں نے اس سے یہ مسئلہ اخذ کیا کہ بیمار ہو تو بیماری کے علاج کے لیے جانوروں کا پیشاب پی سکتے ہیں، تو اس کا جواب بھی یہ ہے کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیات میں سے ہیں کہ آپ جس کے لیے جو چاہیں حکم ارشاد فرمائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں پیشاب سے بچنے کا حکم دیا ہے، لہذا یہ مسئلہ یاد رکھیں کہ جانوروں کا پیشاب پینا بھی مسلمان کے لیے منع ہے، اور یہ ناپاک ہے، چاہے بیماری کی وجہ سے کوئی پیے تو یہ بھی غلط ہے۔ اللہ رب العالمین ہر ایک کو عقل سلیم عطا فرمائے اور دین کے معاملات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ المائدہ کا 5واں رکوع مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ اس رکوع کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن اور منور فرمائے۔